کیا 5000 سال پرانی آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی؟ اگر کشتی مل گئی تو اس کے اندر سے ایسا کیا نکلا جسے ہر کوئی دیکھ کے حیران رہ گیا؟ یہ کشتی کہاں سے اور کیسے ملی؟ اس کی بناوٹ کیسی تھی؟ یہ کشتی کس حال میں پائی گئی؟ یہ ساری حیران کر دینے والی معلومات دی جائیں گی آپ کو اسی ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد کی وجہ سے سخت اور عبرتناک سزائیں دیں۔ قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے ان واقعات کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی جانے والی کشتی کے علاوہ سب کچھ پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے گھر سے 8 افراد سوار تھے، جن میں حضرت نوح، ان کی اہلیہ، 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام چند انسانوں اور تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جس میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دریافت کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی کے پہاڑ کوہ ارارات پر ملی، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے کئی تحقیقاتی ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تلاش کر رہی تھیں۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے جو نمونے فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں یہ وہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے جو 4800 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس کی 3 منزلیں اور ان میں بڑے بڑے کمرے بھی تھے اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون تھے۔ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کئی سائنسدانوں نے پہاڑ کی چٹان جو کشتی کی شکل کی تھی اس کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیق کی جہاں درجہ حرارت -7 ڈگری رہتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماہرین نے 60 مختلف جگہوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی، یہ بہت زیادہ برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر جا سکے۔ کشتی کی تحقیق کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر ایک کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا۔ 4800 سالہ پرانی کشتی میں کئی صندوق بھی ملے۔ چینی ماہرین ان کو کھول نہیں سکے۔ ماہرین ایک دفعہ پھر سے کوہ ارارات کا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے اور امریکہ کے سوالوں کا جواب بھی دیا جا سکے۔ عام طور پر غیر مسلم لوگ اسے محض افسانے ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں
قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رک گئی۔ ایران عراق کے قدیم باشندے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری ہے۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے ملی ہوئی ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کے رک گئی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا 73 مرتبہ ذکر آیا۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ کی سب سے لمبی عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جب بہت واضح و نصیحت کے بعد بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے پھر آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی 2 سال کی مدت میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز، اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ جب ہر شے پانی میں غرق ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو آباد کیا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔